نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا. اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں، خاص طور پر میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک جیم ہو چکا ہے، بالکل جیم ہو چکا ہے، اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ہائی ٹیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے، اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں، بالکل نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو. یاد رکھیں، میری بات غور سے سنیں، کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی. آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں، بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے مت خوف کھائیں، کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہے. ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں، اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں. یہ آپ کو لینی پڑے گی، حاصل کرنی پڑے گی. کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے، کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہے؟ ایک آزادی 1947 میں ہم نے حاصل کی تھی، ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے. آج اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے از خود ہمیں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں پر فخر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کرنوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے. جب بھی پی ڈی ایم ان استعفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی، جب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہدایت دیں گے، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، یہاں منٹو پارک، یہ منٹو پارک تھا، اس کا نام منٹو پارک تھا. 1940 میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عزم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے؟ کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عزم کریں گے؟ کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عزم کریں گے؟ کیا ووٹ کو عزت دلوانے کا عزم کریں گے؟ اگر آپ نے ساتھ دیا تو
نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نواز شریف نے تقریر کی ہے اور آج پی ٹی ایم کے جلسے کے اوپر بہت زیادہ زور تھا کا. اور اس وقت جو میں آپ کو یہ فوٹیج دکھا رہا ہوں, یہ فوٹیج جو ہے یہ فوٹیج اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی آنکھ ہے. یہ فوٹیج آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور یہ ایک سائڈ ہے. ایک سائڈ کو آپ غور سے دیکھیں اور یہ اس کے پیچھے یہ بیسیکلی درمیان میں میرے پاکستان ہے. تینوں طرف گراؤنڈ ہے لیکن ایک سائڈ پہ رکھ کے کچھ فاصلہ لینڈ کھینچی گئی تھی آخری جملے تک. اور اس کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں اس وقت جب یہ فوٹیج لی گئی اس وقت میاں نواز شریف تقریر سے جو جلسے سے خطاب کر رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ سیاسی موت ہے مسلم لیگ نون اسٹیٹ پی ڈی ایم کی. اور اب آپ کو جا کے اس وقت جو ہے نا لڑائیاں ہو رہی ہوں گی کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کا ایک جنازہ نکال دیا اور بہت برا حرکت کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سختیاں کی گئی تھی اس حوالے سے. بہت زیادہ ہر آپ کو پتا ہے 15 حلقے ہیں. 15 حلقوں کے اندر ہر ایم این اے ایم پی اے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا تھا. ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ 575 پہ بنی ہے, یہ 375 پہ بنی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پریشر تھا مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے تھے لاہور کے. لیکن مسلم لیگ نون کے لاہور کے لوگ بالکل نہیں کر سکتے. یہ 11 جماعتیں ہیں, 11 جماعتوں میں چلے اگر آپ یہ کہیں کہ 3 یا 4 5 جماعتیں بالکل فارغ ہیں. اس میں مولانا نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اور مین جماعت تھی وہ جو ہے مسلم لیگ نون. اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم خادم رضوی جو ہے ان کے جو نماز جنازہ تھا اتنے لوگوں کو ہم وہاں پہ ہم اکٹھے کریں گے. لیکن بدقسمتی سے 2011 میں 30 عمران خان نے جلسہ کیا تھا لاہور میں, اتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے. اور اس وقت عمران خان کا جلسہ ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہاں پہ بچے بوڑھے بزرگ موٹر سائیکلوں پہ لے کے آ رہے تھے. وہ ایک طرح سے دل سے آ رہے تھے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کتنے بھی لوگ آئے تھے. یہاں پہ آپ کو عورتیں نظر نہیں آئی, یہاں پہ آپ کو بچے نظر نہیں آئے. اور یہاں پہ سارے کے سارے جو تنظیمی کارکن تھے ان کو زبردستی لایا گیا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کراچی کا جو جلسہ ہے وہ اس سے بڑا جلسہ تھا. اور یہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے نا اس کا آپ کو نظر آ جائے گا. دراصل ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی بھی جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حالات کا رخ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, اب انہوں نے اس طرف رہنا ہے یا اس طرف رہنا ہے. اصل میں کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئینی طریقہ اگر یہ اپناتے ہیں تو آئینی طریقہ یہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر اعتماد کی ٹریننگ کرائی جا سکتی ہے. اور جو 10-15-20 ایم این اے ہیں جو بازی کر سکتے ہیں ان کو اس طرف لا کے اور عدم اعتماد کی طریق لا کے ان کو عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے. لیکن یہ جلسہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاور گروپ تیار ہوا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا وہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. اور آپ یہ فوٹیج آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں کہ آپ اس کے پیچھے مینار پاکستان کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گراؤنڈ خالی پڑا ہوا ہے. صرف ایک سائڈ سے شروع کیا گیا تھا اس کو اور اس کے بعد اب اس کے اندر کتنے لوگوں کا گیپ ہے. اس کے اندر اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں. آگے جا کے بالکل تقریباً پہلے جو 30 فٹ کا علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہاں پہ جا کے لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے تھے. اور جب میاں نواز شریف تقریر کر رہے تھے لوگوں نے جانا شروع کر دیا. یہ صورتحال ہے اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان کے اوپر جو پی ڈی ایم کا یہ جلسہ ہے یہ انہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا. اور اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا. اور یہ صورتحال ہے. بہرحال اس حوالے سے اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو
وہ سارا برفان کا خاص خیال رکھے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کس طرح چند جرنیلوں نے مل میں ان کاموں کی تکمیل پر جیل میں اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے. لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی. کس طرح چند جرنیلوں نے مل میں ان کاموں کی تکمیل پر جیل میں اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم الشان جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتھکنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منعقد کیا. بھائیوں اور بہنوں، میں نے اس طرح کی آمریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کم ہی دیکھی ہے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں، لاؤڈ سپیکر اور لائٹس دینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سیلاب آتا ہے تو اس طرح کے ہتھکنڈے، اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں. لاہور کے میرے غیور بھائیوں، آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بن کر ابھرا. ہماری شرح ترقی 8% جا پہنچی، جو آج 0 سے بھی نیچے ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے، اللہ نے کیے اور آپ کی دعاؤں سے ہوئے. آپ کو لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹر وے بنا کر تحفے میں دیا. اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا الحمدللہ، تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. آپ گواہ ہیں اس بات کے. الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا. عمران خان کو یعنی سلیکٹڈ کو جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب
بھارتی وزیر اعظم واجپئی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں، اور کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے، اپنی مہر ہے، پاکستان کی اپنی مہر ہے۔ اور پھر 2013 میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 20 گھنٹے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا، روز بم دھماکے ہوتے تھے، ہر طرف بدامنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا، اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا۔ آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں، یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بن رہی تھی، اور صحت کے شعبے میں PKLI جیسے ادارے بن رہے تھے، ہسپتال بن رہے تھے۔ میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے۔ لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی، کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق، نااہل اور نادان کیلنڈروں کا ایک سرکس لگایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، 35 روپے۔ مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا
कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, आवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और एटीएम मशीनों की जेबों में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता। नवाज शरीफ के दौर में आपको याद है ना, डॉलर 104 रुपए पर था, और कहां पहुंच गया? आज कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान के अवाम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें? किससे पूछें कि घी, दालों, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं? किससे पूछें कि दुआओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई हैं? किससे पूछें कि देखते ही देखते हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है? किससे पूछें कि लोग फाकों पर क्यों मजबूर हो गए हैं? किससे पूछें कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया? किससे पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने लाखों लोगों का रोजगार क्यों छीन लिया? आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को। किससे पूछें कि 50 लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया?